नाज़रीन, गजा से मुताल्लिक प्लान देना ट्रंप को बहुत ही महंगा पड़ गया है और इसराइल को बचाना तो बहुत दूर की बात। ट्रंप ने अपने आप को हॉट वाटर्स के अंदर दाखिल कर लिया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उल्टा नतीजा जो है वो निकला है और ट्रंप की जो इंपीचमेंट है उसकी मूवमेंट का अमेरिका के अंदर आगाज हो गया है। अनबिलीवेबल इंपैक्ट हम इस वक्त देख रहे हैं। गजा के साथ जो भी कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है या अपनी कोई क्रूअल पॉलिसी लेकर आता है और इजराइल की सपोर्ट करने की कोशिश करता है तो वो खुद ही इस वक्त नुकसान उठा रहा है। इंपीचमेंट, अमेरिकी सदर की, ट्रंप की इंपीचमेंट की जो मूवमेंट है उसका आगाज हो गया है और ये भी शायद पहली बार हो रहा है। यानी इतनी पॉपुलैरिटी के साथ आया हुआ एक सदर और 2 हफ्तों के अंदर अंदर उसकी इंपीचमेंट का आगाज होना, उसकी मूवमेंट का आगाज होना, उसकी बात भी होना, यह शायद अमेरिका की तारीख के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है। और इसके साथ अगली बात भी सुन लीजिए। ट्रंप ने गजा के अंदर अमेरिकी फोर्सेस भेजने से इनकार कर दिया है। जी हां, सिर्फ 48 घंटे लगे हैं, सबकी अकल ठिकाने आ गई है और हवा निकल गई है और इस बात का सबको इदराक हो गया है कि सुपर पावर होने का यह मतलब नहीं है कि वो जो बैठकर वहां पर फैसले करें और वो दुनिया भर में एज इट इज जो है वो इंप्लीमेंट हो जाए। और ऑन ग्राउंड हारे हुए इसराइल को बयानात देकर फाते नहीं करवाया जा सकता है। तो इतनी बड़ी खबर आ रही है कि ट्रंप ने गजा के अंदर फौजें भेजने से इसराइल को रिफ्यूज कर दिया है, इनकार कर दिया है। यानी अमेरिका की फौजें अगर आती उससे भी इसराइल को कुछ अचीव नहीं होने वाला था। हमने पिछली वीडियोस में बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया कि अगर अमेरिका आएगा तो ये उसकी फाइनल मिस्टेक होगी, ये उसकी डिजास्टर पॉलिसी होगी। अमेरिका जो है वो ट्रैप हो जाएगा, ड्रैग हो जाएगा गजा के अंदर, दुनिया के हसास तरीन मसले के अंदर, और बिल्कुल उल्टा नतीजा अमेरिका के लिए निकलेगा। उसकी फौज यहां पर इस तरह से फंस जाएगी गजा के क्वागमार के अंदर कि ना निकल सकेगी ना आगे बढ़ सकेगी। और अमेरिका के अंदर जो रिजेंटमेंट अभी से आना शुरू हो गई है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर, और चीन जो है वो तो और ज्यादा राइज करेगा अमेरिका अगर यहां पर इंगेज हो गया। तो अमेरिकी फोर्सेस के आना वो अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए भी उसने कुछ अचीव नहीं करना था, लेकिन एक ये था कि अमेरिका आ रहा है, अमेरिका आ रहा है। तो ट्रंप ने इजराइल को इनकार कर दिया सिर्फ 48 घंटों के अंदर कि मैं फोर्सेस नहीं भेज रहा हूं। और इस तरह हर नए बयान और उससे पीछे हटने के ऊपर नाज़रीन ट्रंप जो है वो एक इंतहाई गैर संजीदा, कम फहम वाला और एक हकीकत से जो दूर शख्स है वो इस वक्त साबित होता चला जा रहा है। और बाइडन की तरह ट्रंप जो है वो अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको ऑलमोस्ट चैलेंज करवा चुका है, उसको खोता चला जा रहा है। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर ट्रंप ने अपने आप को जो है वो एक्सपोज करवा दिया है और एक्चुअली जो एक्सपोज हुआ है वो ये गजा वाले मामले के बाद हुआ है। अब दुनिया को ये समझ आ रही है कि इसके किसी बयान के ऊपर ज्यादा तवज्जो धरने की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा संजीदा लेने की जरूरत नहीं है। ये सुबह कोई और बात करेगा, शाम को कोई और बात करेगा, तो इसकी कोई भी बात जो है वो हतवी नहीं है। और इसके जो डिसीजंस हैं और इसकी जो इंटेंशंस हैं ये कोई काबिल अमल चीज नहीं है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक चीज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने रख रहा हूं। अब ये जो आपको यूरोप और पूरे वेस्ट से रिजेक्शन नजर आ रही है ट्रंप के प्लान की, एक तो ये बड़ा हिस्टोरिक टाइम है कि आप देखें अभी तक दुनिया के एक भी लीडर ने ट्रंप के प्लान की हिमायत नहीं की, दुनिया के एक भी लीडर ने। ये कितना बड़ा ये चैलेंज हुआ, अमेरिकी अंपायर आपकी आंखों के सामने पारा पारा होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो यूरोप है जिसने ट्रंप के प्लान को टोटली रिजेक्ट किया, आपको क्या लगता है कि यूरोप का बड़ी फलस्तीनियों के लिए उनकी हमदर्दी जाग गई है या उनको ग्रेटर इजराइल से कोई मसला है? और भाई वो तो फलस्तीनी रियासत को अभी भी तस्लीम नहीं करते, उन्होंने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम तो नहीं किया हुआ और ना उनको कोई ग्रेटर इजराइल से मसला है, वो भी चाहेंगे ग्रेटर इजराइल बन जाए। लेकिन ये मसला क्या है और ट्रंप के प्लान को उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया है, या ऐसे किसी भी आइडिया को अब वो रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं जिसमें ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है? तो खासकर ये जो ट्रंप का प्लान है इसको उन्होंने रिजेक्ट इसलिए किया है कि इसके नतीजे में कोई ग्रेटर इजराइल नहीं बनने वाला है, बल्कि इसका नतीजा एक तो बहुत बड़ी जंग की सूरत में निकलेगा जो यूरोप के ऊपर भी असरअंदाज होगा, और इसका नतीजा नो इजराइल की सूरत में निकल सकता है। जो हम कहते हैं ना कि वो ग्रेटर इजराइल के चक्कर में मिनी इजराइल भी नहीं बचना, ये नतीजा उस तरफ भी जा सकता है। तो इसलिए यूरोप की इतनी कैटेगोरिकल जो रिजेक्शन है, मतलब फलस्तीन के हक में इस हद तक आना, ये बहुत ही गैर मामूली। और अमेरिका के जवाब के अंदर, हालांकि आप देखें कि ट्रंप जो है वो यूरोप के ऊपर इलोन मस्क वो सारा कर रहे थे, तो यूरोप उतना सख्त रिएक्शन वहां नहीं दे रहा था जितना उसने फलस्तीन के हक में दे दिया अमेरिका को। वहां वो बड़ा
कभी खामोशी इख्तियार की जा रही थी कैलकुलेटेड तरीके से, लेकिन यहां जितना हार्श रिएक्शन और जितना कंसिस्टेंट और तमाम से रिएक्शन आया है, इतना तो उन्होंने अपने हक में वहां पर बात नहीं की जो ट्रंप और इलॉन मस्क उनके खिलाफ बात कर रहे थे। तो अगर आप देखें, ट्रंप जितना इजराइल के साथ जाता चला जाएगा उसकी क्रेडिबिलिटी लूज करता चला जाएगा, और अमेरिका के हवाले से नाज़रीन जो उसने फैसले करने हैं, जो वो कहता है कि बहुत जरूरी हैं, उन फैसलों को इंप्लीमेंट नहीं करवा सकेगा। दूसरे अल्फाज के अंदर ट्रंप जो है वो बाइडेन की तरह इररेलेवेंट होता चला जाएगा। और ये कितनी बड़ी बात है, यानी आप देखें बाइडेन को आपने आखिरी वक्त के अंदर देखा किस तरह से वो इररेलेवेंट हो चुका था तो वो भी अमेरिकी सदर, लेकिन क्या वो अपनी कोई चीज मनवा पा रहा था? यानी इस बात के ऊपर गौर करें, ओहदा होना ये सब कुछ नहीं है, उस ओहदे की रिट कायम करना, उस ओहदे को आगे फैसले अपने मनवाना, ये एक दूसरी चीज है। यानी एक ओहदा है, आपने ये सुना हुआ है, ताकतवर हुक्मरान, कमजोर हुक्मरान, एक ही ओहदे के ऊपर बैठे हुए, एक जो हुक्मरान है वो बहुत कुछ गेन कर लेता है, दूसरा हुक्मरान उसी सेम ओहदे के ऊपर सेम अथॉरिटीज के साथ कुछ भी गेन नहीं कर पाता। तो जो भी कोई शख्स बैठता है किसी ओहदे के ऊपर, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना कैरेक्टर, अपनी जो मोरालिटी, सारी चीजें हैं वो बहुत मैटर करती हैं। अगर वो इररेलेवेंट हो जाएगा और क्रेडिबिलिटी लूज कर देगा, तो चाहे वो अमेरिका का सदर ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी एम्पायर का सबसे बड़ा हुक्मरान ही क्यों ना हो, वो अपनी चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो ट्रंप ने 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपना काफी सारा नुकसान जो है वो करवा लिया है। अब ट्रंप ने एक और शोशा भी छोड़ दिया है, और ट्रंप ने कहा है कि फलस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन में नहीं किसी और जगह भेजा जाएगा। यानी मिस्र और जॉर्डन से खबर आई है जो वो तो हमला करने के लिए तैयार है, तो इधर से ट्रंप कह रहे हैं कि मिस्र और जॉर्डन नहीं, कुछ और मुल्कों की अब लिस्ट आ गई है जी, फलस्तीनियों को जो है वो वहां पर भेजा जाएगा। और उधर जो इजरायली वो कल से छलांगे लगा रहे थे, इस वक्त एक दूसरे का मुंह तक रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि अचीव फिर भी कुछ नहीं होना था, लेकिन फिलहाल वो काफी तकब्बुर का भी मुजाहरा कर रहे थे, छलांगे भी लगा रहे थे। इस वक्त शदीद जलीलो ख्वार भी हो रहे हैं। और साथ गजा से खबर यह आ रही है कि 8 इजरायलियों की कैजुअलिटीज हो गई हैं। हमास हमला नहीं कर रही, फाइट नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद इजरायली की जो कैजुअलिटीज हैं, 8 इजरायलियों की कैजुअलिटीज, जिसमें एक लेफ्टिनेंट ऑफिसर ये भी शामिल है, 8 की कैजुअलिटीज, तो उसका अलग से जो है वो प्रेशर। और इसके साथ साथ दुनिया का जो रिएक्शन है वो आता चला जा रहा है। कनाडा, बाकी ममालिक, इवन यूके से फिर आया है, चाइना ने फिर बात की है, तो दुनिया का जो रिएक्शन है वो भी आता चला जा रहा है। ईरान के हवाले से ये खबर सामने आई है कि ईरान ने बहुत तेजी के साथ एक तो तरक्की कर रहा है, ईरान ने जेट बनाया है, ड्रोन कैरियर जेट बना लिया है, ड्रोन कैरियर जेट बना लिया, यानी उस जेट के अंदर बहुत सारे ड्रोन कैरी किए जा सकते हैं, जिनको एक खास जगह पर जाकर रिलीज किया जा सकता है। यानी आप एक ड्रोन को रिलीज करते हैं तो उसका एक टाइम भी होता है ना वापस आने के लिए, अगर आप उसको खास जगह पर जाकर रिलीज करें तो फिर उसका वो टाइम बढ़ जाएगा। तो ड्रोन कैरियर यानी वो किसी खुश्की से या एयरक्राफ्ट कैरियर से कहीं आगे जाकर उनको ड्रॉप करके रिलीज करके और फिर जो है वापस मिला सकता है। तो ड्रोन कैरियर जो है वो ईरान ने आज पहली बार जो है वो अनवील किया है, तो ईरान भी साथ साथ ताकत उसकी बढ़ती चली जा रही है। अब जरा हेडलाइंस आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, आप नोट कर रहे हैं कि हमने पिछले 2-3 दिनों के अंदर 2 चीजें आपके सामने रखी। पहली चीज यह कि हम इस बात के ऊपर आपके सामने रख रहे हैं कि जो भी इस डूबते जहाज के साथ, इस एंटिटी के साथ खड़ा होगा वो खुद भी नुकसान उठाएगा। और दूसरी चीज हमने आपके सामने रखी कि नेतन्याहू ने प्रैक्टिकली कुछ भी गेन नहीं किया है सिवाय चंद बयानात के। एक्चुअली इन रियलिटी नेतन्याहू ने कुछ भी गेन नहीं किया है। जो उसके मकासद थे, ईरान के ऊपर हमला, सीरिया से फोर्सेस रखना, दोनों अचीव नहीं हुए। गजा के ऊपर इमीडिएट फाइटिंग अभी तक अचीव नहीं हुई, प्रैक्टिकली कुछ भी अचीव नहीं हुआ। तो ये दोनों चीजें अब आपके सामने सच साबित हो रही है कि ट्रंप खड़ा हुआ, अपना नुकसान करवा लिया। आप कह रहे हैं फौजें नहीं भेजूंगा, और जो नेतन्याहू के प्रैक्टिकली कुछ भी अचीव नहीं किया, वो आपके सामने मजीद सबूत आ गए। अब ट्रंप के हवाले से जो इंपीचमेंट की बात सामने आ रही है, अमेरिका की तारीख का ये एक अनोखा हम ये मामला देख रहे हैं। जरा 4-5 हेडलाइंस देखिए। टेक्सास डेमोक्रेट्स to bring first article of impeachment of Trump's second term. Republican Al Green is filing new impeachment article against Trump after the president said the US would take over Gaza. जो गजा के ऊपर उसने प्लान दिया है, उसके बाद impeachment का यह आगाज हुआ है। The Guardian, Texas representative filing impeachment article against Trump over Gaza plan. Guardian. इसके अलावा दूसरा अमेरिकी मीडिया देखिए, टेक्सास Democrat says he will bring articles of impeachment against Trump over Gaza.
تو آپ ذرا اندازہ کریں، یعنی امپیچمنٹ جو ہوتی ہے کسی بھی صدر کو بے دخل کرنا، صدارت سے نکالنا، یہ بہت ہی ڈسگریسفل، بڑا ڈسگریسفل معاملہ ہوتا ہے. تو صرف 2 ہفتوں کے اندر دا موسٹ پاپولر اینڈ دا موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ جو کہلانے والا ہے اس کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے. اچھا، کچھ لوگ وہاں پر یہ بات کر رہے ہیں، ہائی آفیشلز امریکہ کے مختلف ایکسپرٹس، رپورٹس ایمرجنگ دیٹ یو ایس ایڈ اینڈ CIA have ties to Trump's impeachment، کہ یو ایس ایڈ جو ابھی بند ہوئی اور وہ سارا معاملہ، اور CIA اس کا پیچھے یہ جو ڈاگلس مکریگر ہیں، ایک ہائی آفیشل ریٹائر ان کا جرنیل، وہ یہ بات کر رہا ہے اور امریکہ میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ اس کے پیچھے یہ ہے. اچھا، اب میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور یہ ایک نیا ثبوت ہے کہ ٹرمپ کے کوئی بھی پلان اسرائیل کے لیے کامیاب نہیں ہوں گے. یورپ تو پیچھے ہٹ چکا ہے، اسلامی دنیا بھی بہرحال اب آہستہ آہستہ اٹھ رہی ہے. ایک ٹرمپ ہے نا، تو اب میں آپ کے سامنے اگلا ثبوت رکھنے جا رہا ہوں کہ ٹرمپ آگے بھی کوئی اگر پلان لے کر آئے گا تو وہ کامیاب نہیں ہونے والا ہے. اب یہ آپ نے دیکھا کہ یو ایس ایڈ، CIA یعنی ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو گرانے کے میدان میں آ گئی ہے. اچھا، اب ناظرین مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ کو گرانے کے لیے کون آیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹرمپ غزہ جیسے مسئلے کے اندر اپنے آپ کو الجھا لیتا ہے تو اس کی جو پاپولر سپورٹ بیس ہے، اگر غزہ میں اپنے آپ کو الجھا لیتا ہے تو جو اس کی پاپولر سپورٹ بیس ہے وہ پوری طرح سے چیلنج ہو جائے گی. وہ پاپولر سپورٹ بیس جس کے اوپر اس نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں. اچھا، پھر چاہے ڈیپ سٹیٹ ہو، کوئی دوسرا ملک ہو، یا کوئی اور فیکٹر ہو، کوئی اور سٹیک ہولڈر ہو، وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ٹرمپ کی پاپولیرٹی، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ عہدے کے اوپر بیٹھ کر بھی بندہ کمزور ہو جاتا ہے، irrelevant ہو جاتا ہے، ایکسپوز ہو جاتا ہے. تو جب یہ چیزیں ٹرمپ کی چیلنج ہو جائیں گی تو ڈیپ سٹیٹ یا کوئی بھی سٹیک ہولڈر جو ہے وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. یعنی اگر یہ غزہ میں الجھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنے جا رہا ہے. اور جو ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ یہ بھی کرے گا، وہ بھی کرے گا، ایون جو اپنے ملک کے حوالے سے اس نے بہت بڑے اناؤنسمنٹس کیے ہیں. اگر کسی بندے کے پاس اگر 3 چیزیں نہیں ہیں تو وہ کبھی بھی اچیو نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس پاپولر سپورٹ بیس نہیں ہے، اگر کسی کے پاس مورل سپورٹ بیس نہیں ہے، اگر وہ ایک کنٹروورشل آدمی بن گیا ہے، تو جو وہ اخلاقی ٹرمپ جو ہے نا وہ ہائی مورل گراؤنڈ لے رہا ہے نا کہ یہ ایول چیز ہے، یہ بری چیز ہے، اخلاقیات اور ہائی مورل گراؤنڈ لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے خلاف ایک ڈراسٹک چینجز. ہم دیکھ رہے ہیں کوئی امریکی صدر ایسا تو نہیں کرتا جو ٹرمپ کر رہا ہے، یعنی ڈراسٹک چینجز کر رہا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک ہر ایک چیز بدلی جا رہی ہے. تو اگر وہ کنٹروورشل ہو جائے گا، اگر اس کی موریلٹی پوری طرح سے چیلنج ہو جائے گی، اگر اس کی سپورٹ بیس چیلنج ہو جائے گی، تو وہ اپنے ملک کے حوالے سے بھی، جس کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ فیصلے نہ ہوئے تو امریکی امپائر کا ڈکلائن طے ہے. اچھا، فیصلے ہونے کے بعد امریکہ کا امپائر بچے گا یا نہیں بچے گا وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ٹرمپ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ فیصلے نہ ہوئے تو پھر تو امریکی امپائر بالکل نہیں بچنے والا. تو وہ فیصلے نہیں ہو سکیں گے، اس کی تمام چیزیں جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہیں. غزہ میں یہ بے رحمانہ چیزوں کو سپورٹ کر کے اور انلیجیٹیمیٹ چیزوں کو اوپنلی آ کر یہ کہنا، مطلب فلسطینی یہاں سے نکل جائے، حساس ترین مسئلے کو، ہولی لینڈ کو ایک پراپرٹی کے طور پر اس کو ٹریٹ کرنا، ایسی چیزوں سے ٹرمپ جو ہے وہ خود اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے. اور جن فیصلوں کی وہ بات کر رہا ہے، ابھی آپ دیکھیں ابھی تک کیا اس نے کچھ اچیو کیا ہے؟ کینیڈا سے پیچھے ہٹ گیا، میکسیکو سے پیچھے ہٹ گیا، گرین لینڈ کا کیا ہوا اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. یعنی جو باتیں وہ کر رہا ہے کہیں پر کیا وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں؟ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. اور آپ اس بات کو دیکھیں، ہم الیکشن کے ٹائم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یوکرین کی جنگ بھی رکوانی ہے امریکہ نے، ٹرمپ نے، تو اس کو مڈل ایسٹ کی جو جنگ ہے وہ رکوانا پڑے گی. اگر مڈل ایسٹ میں وہ اسی طرح سے ہوا دیتے رہے تو یہ بھول جائیں کہ یوکرین کی جنگ بھی رک سکتی ہے. بہت بڑے بڑے چیلنجز ہوں گے، جتنی آسانی سے ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ رکنے والی نہیں ہے. تو اب مجھے بتائیے، کیا وہ جنگ رک گئی ہے یا رکتی ہوئی ابھی تک کسی طریقے سے نظر آ رہی ہے؟ تو اندرونی اور جو بیرونی چیلنجز ہیں، ٹرمپ ان کو کسی طور پر قابو نہیں پا سکتا اگر وہ مڈل ایسٹ کے اندر اس طرح سے ڈریگ ہو گیا اور اسرائیل کے اس ایک انلیجیٹیمیٹ اور کرول جو پالیسی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب ذرا دیکھیے، اب ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ میں غزہ میں جو فورسز ہیں وہ تو نہیں بھیجنے جا رہا ہوں. ٹرمپ: US soldiers will not be needed in Gaza and stability will prevail in the region. ضرورت نہیں ہے، امریکی فورسز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس نے بالکل واضح طور پر باقی سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں کہ غزہ میں امریکی فوجیں نہیں آئیں گی. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا فیلئر ہے اور کتنا بڑا سیٹ بیک ہے اور کتنا بڑا یہ پیچھے ہٹنے والی بات ہے کہ اتنے بڑے مسئلے کے اوپر بات کرنا، پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی، طوفان آ گیا،
ہر کیپٹل سے فلسطین کی آوازیں آئیں اور ٹرمپ اب جو ہے وہ 48 گھنٹوں کے اندر پیچھے ہٹ گیا ہے. اب مجھے بتائیں ان 48 گھنٹوں میں بھی امریکہ اور اسرائیل نے کچھ گین کیا یا لوز کیا ہے؟ ساری دنیا کی پوزیشن کھل کر سامنے آ گئی اور وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہر دارالحکومت سے نام کس کا آیا؟ فلسطین کا آیا. وہ کہہ رہے ہیں یہ فلسطینی ریاست کے بغیر تو ہم کوئی دوسری چیز یہاں پر ہو ہی نہیں سکتی. اب یہاں پر ٹرمپ نے اس سے پیچھے ہٹا ہے تو ایک اور شوشہ چھوڑ دیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ موراکو اور ادھر ادھر ان کو بھیجا جائے گا. ٹرمپ ڈسپلیسمنٹ پلان آئز موراکو پنٹ لینڈ سومالی لینڈ. اب اس میں آگے چل کر وہ وجہ بتاتا ہے کہ موراکو جو ہے اس کا ایک وہاں پر ایک مسئلہ چل رہا ہے تو اس مسئلے میں ہم ایکسپلائٹ کریں گے اور موراکو کہیں گے کہ وہ مسئلہ ہم حل کرتے ہیں اور اس لیے تم فلسطینیوں کو لے لو. موراکو ایک اسلامی ملک, میں نے آپ کو بتایا نا دنیا کا کوئی بھی کسی لیڈر میں یہ جرات نہیں ہے اسلامی دنیا کے کہ وہ آئے اور کہے کہ ہاں ہم ٹھیک ہے ٹرمپ کے پلان کے ساتھ ہیں. ایسا سومالی لینڈ وہ جو ہے وہ پہلے ہم بیان بھی کر چکے ہیں, یہ یمن کے بالکل سامنے ہے اور اس کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا, تو وہاں پر یہ ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں کہ ہم سومالی لینڈ کو چونکہ ریکگنائز کر دیں گے تو سومالی لینڈ جو ہے وہ اس لیے ایکسیپٹ کر لے گا. اب وہ مصر اور جارڈن سے نکل کر وہ کہاں موراکو اور کہاں سومالی لینڈ وہاں پر جناب لے کر جائیں گے. اچھا یہ تو ایسے ہی بات کر رہے ہیں کہ جیسے فلسطینی جو ہیں وہ کشتیوں میں سوار ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بس ان کو اب بھیجنا ہے, یعنی جن کو جینوسائیڈ نہیں نکال سکی اب وہ پہلے مصر اور جارڈن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی بھیجیں گے اور وہاں اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کروا رہا ہے اور ارریلیونٹ بیسیکلی کروا رہا ہے. اب ایک بات اس نے کی, اب اس سے اگلی بات کے اوپر وہ آ چکا ہے. پھر اس کے ساتھ اگلی بات بھی سن لیجئے, وہ اس سے بھی انہونی بات ہے اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے غزہ میں بلکہ یہ اسرائیلی فوج لڑے گی اور اسرائیلی فوج لڑ کے جو ہے وہ غزہ بعد میں ہمارے حوالے کر دے گی. اچھا جی, اسرائیل will hand over Gaza Strip to the United States after the end of fighting. اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں لڑے گا, فاتح ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دے گا. آپ ذرا اس کا اندازہ لگائیں, سوچ کا اندازہ لگائیں. یہ اس طرح دنیا کے مسئلے کو حل کر رہا ہے. پہلے امریکی فوج, اچھا جی اب امریکی فوج نہیں آئے گی, اب اسرائیلی فوج ہی لڑے گی اور لڑ کر وہ غزہ ہمارے حوالے کر دیں گے. اچھا پہلے تو امریکہ کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے یہ غزہ لینے کی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل لڑ کر امریکہ کو حوالے کرے گا, اور تیسری بات یہ ہے کہ اسرائیلی فوج لڑے گی, وہ اسرائیلی فوج جو کتنے جوگی ہے ہم نے دیکھ لیا ہے, جہاں پر حماس اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے, جہاں پر حزب اللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور زیادہ ریسٹور کر رہی ہے, اور ہوتیز یہاں پر موجود ہیں, اور عراق کی تنظیمیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو اور پھر اسرائیلی سوسائٹی کہاں پر کھڑی ہے جو آلریڈی مظاہرے واشنگٹن تک جا کر رہی ہے کہ یہ معاہدے کو ٹوٹنے نہیں دینا, اور اس کے ہائی آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو ہم تو سول وار کے دہانے کے اوپر ہیں. تو اسرائیلی سوسائٹی بھی تیار نہیں, اور اسرائیلی فوج جو سیز فائر کے درمیان بھی استعفے دے کر بھاگ رہی ہے, اب وہ اسرائیلی فوج جائے گی اور غزہ کے اوپر قبضہ کرے. آپ بس اس بات کو اندازہ لگا لیجئے کہ انجام ہے, کوئی بھی یہ بات کرتے ہیں, کوئی بھی یہ پالیسی بناتے ہیں, اصل میں یہ اپنے انجام ہی کی طرف جا رہے ہیں, اور درمیان میں ادھر ادھر کی ٹکریں ہیں, کبھی یہ کر لو کبھی وہ کر لو. اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے انجام اور اپنے کولیپس کی طرف جا رہے ہیں. اس کی صرف بنیادی وجہ یہ ہے اور وہ ظلم ہے. ٹھیک ہے, ریاستیں جنگیں بھی ہوتی ہیں, سارا کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے, لیکن جو یہاں پر ہوا ہے یہ کوئی جنگ نہیں تھی, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی, اس کے پیچھے کوئی مورل کوئی جواز بنتا نہیں تھا. جو کچھ انہوں نے کیا, نہتے لوگ, لاکھوں فلسطینی عورتیں بچے, تو یہ میں نے کہا نا کہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ یہ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے یہ بس ایسے گزر جائے گا اور اسرائیل کو اس کا خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا, تو یہ ان کی بھول ہے. اور آپ آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں. اور نیو یارک ٹائم کیا لکھ رہا ہے, اب ذرا نیو یارک ٹائم کا بیان بھی دیکھیے. وہ کہہ رہے ہیں جی ٹرمپ پرپوزل ٹو کنٹرول غزہ شاکڈ ایون سینئر ممبرز آف دا یو ایس ایڈمنسٹریشن. خود امریکی جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ حیران ہے کہ یہ ٹرمپ نے بات کیا کی ہے. اینڈ ٹرمپس پرپوزل از ناٹ سیریس and its presentation may lead to more extremism. یہ تو اور ایکسٹریمزم کی طرف لے کر جائے گی, اور یہ کوئی بات نہیں ہے, سیریس کوئی بات نہیں ہے. اچھا یہ والی لائن بڑی امپورٹنٹ ہے. We expect the idea of Gaza ownership to disappear after it became clear to Trump that it is not feasible. بہت بڑی بات ہے, اور وہ بڑی بات اس لیے ہے کہ نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے اور امریکن آفیشلز کو کوٹ کر رہا ہے, اور امریکن آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے کچھ گھنٹوں اگلے کچھ دنوں میں ٹرمپ جو ہے وہ جو ہی اس کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اس کا یہ جو پلان ہے وہ فیزیبل نہیں ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے گا. ایگزیکٹ یہی بات جو ہے وہ ڈنمارک نے ٹرمپ کے حوالے سے کہی تھی, اور اس وقت بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی, اور ہم نے کہا تھا یہ بہت بڑی بات ہے. اور ڈنمارک نے کیا بات کی تھی ایگزیکٹلی, آپ کو یاد ہے ڈنمارک نے یورپینز اور نیٹو کو کہا تھا کہ ٹرمپ کے خلاف بیانات نہ دو, اس کو لو پروفائل رکھو اور پبلک ڈیبیٹ کا حصہ نہ بناؤ. انہوں نے پیچھے اسٹریٹجی کیا تھی کہ ہی میں بی ڈسٹریکٹڈ ود سم تھنگ ایلس, کہ بہت جلد وہ کسی نئی چیز سے ڈسٹریکٹ ہو جائے گا.
یعنی وہ ایک ایسا غیر سنجیدہ شخص ہے کہ اس کے ذہن میں کہیں سے گرین لینڈ آ گیا ہے یا کسی نے اس کے ذہن میں ڈال دیا ہے, اب وہ گرین لینڈ کی بات کر رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا اس کی کیلکولیشنز کہ یہ پاسبل ہے نہیں ہے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اور وہ کیا وزن نہیں کر رہا, اس کو پوری طرح سے ناپ تول کر بات نہیں کر رہا, کیلکولیٹ کر کے بات نہیں کر رہا, بس اس کے ذہن میں آ گئی ہے اور اس نے کر دی ہے. جیسے ہی کوئی نیا ایشو آئے گا, نئی کوئی بات ہوگی تو وہ گرین لینڈ کو بھول جائے گا. یہ ڈنمارک نے کہا تھا اور اس اسٹریٹجی کے اوپر انہوں نے عمل بھی کیا, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں وہ گرین لینڈ کدھر گیا, مطلب وہاں سے ڈسٹریکٹ ہو گیا. تو اب امریکن آفیشل کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غزہ والا معاملہ ہے, غزہ کا یہ جو پلان ہے, اس سے ٹرمپ جو ہے نا وہ بس اس کو چھوڑ دے گا, وہ کسی اور چیز کے اندر چلا جائے گا. یہ غیر سنجیدگی ہے. آپ ذرا اب نوٹ کریں, جب بائیڈن کا آخری ٹائم تھا ٹینیور کا, اس وقت ہم کیا چیزیں کمپیئر کرتے تھے کہ ایک طرف بائیڈن ہے, دوسری طرف جو دو بڑی پاورز ہیں چائنا اور رشیا. تو دنیا بائیڈن کی بات نہیں سن رہی, بلکہ جب چائنا سے کوئی بیان آتا ہے, پریزیڈنٹ بات کرتے ہیں, رشیا کے پریزیڈنٹ بات کرتے ہیں, تو ان کی بات کو دنیا سنجیدہ لیتی ہے, غور سے دیکھتی ہے, اور جو سٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے اس کے ایک ایک لفظ کو وہ منو ان سمجھتے ہیں کہ ہاں اب یہ بات ہو گئی ہے تو یہ ہو گئی ہے. یعنی یہ انہوں نے سوچ سمجھ کر بات کی ہوگی اور کوئی کنٹروورشل بات ان کی جانب سامنے نہیں آتی. جبکہ بائیڈن جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ جو بھی بات کرتا ہے اب اس کو کوئی سنجیدہ ہی نہیں لے رہا کہ اچھا ٹھیک ہے بولتا رہے. ہے امریکی صدر, امپائر کا حکمران ہے. تو اب ٹرمپ کو کس طرح سے صرف 2 ہفتوں کے اندر کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے, اسی انداز میں دیکھا جا رہا ہے. یہ غیر سنجیدہ شخص ہے, اس کو چھوڑ دو. اچھا ابھی اس کے ذہن میں گرین لینڈ آ گیا, اس کی بات کر دی, وہ فلانا آ گیا, اب غزہ آ گیا, تو اس کو چھوڑ دو, یہ اس سے آگے گزر جائے گا, کچھ اور نئی چیز آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو چائنا اور رشیا, ایون آپ ایران دیکھیں ان کی کریڈیبلٹی, ایون انڈیا سے جو بات ہوتی ہے اس کی کریڈیبلٹی, برکس نیشنز کی کریڈیبلٹی آپ دیکھیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ناظرین جو دنیا کا ریئیکشن ہے وہ آتا چلا جا رہا ہے, اور یہ حیران کن چیزیں ہیں کہ مطلب جو گلوبل ریئیکشن ہے, ایک ایک ملک سے اب تیسرا بیان آ چکا ہے. پریزیڈنٹ نے بات کی, فارن منسٹر نے بات کی, سیکیورٹی کونسل میں بات ہوئی, اب چائنا, یو کے, کینیڈا, ان سب کا نیا ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور خود اسرائیلی میڈیا دیکھیے, ٹرمپس غزہ ٹیک اوور پلان از ناٹ ویزیبل. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور فارمر اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس جو چیف ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, the chance of implementing Trump's plan to displace Gaza resident is very low. displace کیا نہیں جا سکتا. Canada, we oppose the forced displacement of Palestinians and everyone can live safely within internationally recognized borders. ہم تو اس کو اپوز کرتے ہیں. یورپی یونین کے جو سپوکس پرسن ہے, گازا از پارٹ آف فیوچر پیلسٹینین اسٹیٹ, ہر جگہ سے کیا نام گونجا, فلسطینی ریاست. پھر برطانیہ کا بیان دیکھیے, we will oppose any attempt to forcibly displace Palestinians from Gaza Strip to other countries. China, 4 بیان آئے, چائنا کے ویری امپورٹنٹ, چائنا کے فارن منسٹر کی بات ہے. Palestinians rule over their land is an important principle that must be adhered to managing the Gaza Strip after the war. غزہ میں رول کس کا ہوگا, فلسطینیوں کا. We oppose the forced displacement of Gaza Strip residents. کوئی جو ہے وہ ان کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. We strongly support the legitimate national rights of the Palestinian people. فلسطینیوں کے تو کوئی رائٹس ہیں ہی نہیں. لیکن چائنا کیا کہہ رہا ہے, چائنا اس سے پہلے یہ بھی کہہ چکا ہے کہ ہم آرمڈ اسٹرگل کو لیجیٹیمیٹ مانتے ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیشنل رائٹس ہیں فلسطینیوں کے, نیشنل رائٹ تو ایک نیشن کے ہوتے ہیں, ایک ریاست کے ہوتے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے جو نیشنل رائٹ ہے اس کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. Gaza Strip belongs to the Palestinians and is part of their land, not a bargaining chip in the political deals. اب یہ بات بہت گہری ہے, اس میں کہیں وہ سعودی ڈیل اور وہ والی ساری چیزیں بھی ہیں. اس لینڈ کو فار ڈیل استعمال نہ کیا جائے, یہ کافی گہری آگے کی بات انہوں نے کی ہے. اب ذرا ادھر والوں کے کام دیکھیے. جو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہے اس نے آرمی کو آرڈر کیا ہے کہ وہ تیاری کر لے فلسطینیوں کو مائگریٹ کرنے کے حوالے سے. مطلب ٹوٹل فیلئر اور ادھر ادھر کی فضول باتیں جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ریزسٹنس کو وہ ختم نہیں کر سکے, ریزسٹنس اپنی جگہ پر موجود ہے. اب یہ کہ وہ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا اور وہ امریکہ کی فوج آ رہی ہے, پھر نہیں آ رہی ہے, پھر وہی اسرائیلی فوج لڑے گی. اب جی اسرائیلی فوج فلسطینیوں کو نکالنے کی جو ہے وہ تیاری کر لے. اور بھائی پچھلے 16 مہینے وہ کیا کر رہی تھی, وہ یہی تو کر رہی تھی. ان کو سٹاو کر کے, ان کا ہیلتھ سیکٹر تباہ کر کے, ان کے پر مسلسل بمباری کر کے, ان کے بچوں کو وہاں پر شہید کر کے, یہی تو وہ کر رہے تھے کہ فلسطینی چلے جائیں. تو فلسطینی نہیں گئے تو اب کیسے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ اچھا, ایران نے اپنا جو ڈرون کیریئر فائٹر جیٹ ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے. ایران انویلڈ اٹس فرسٹ ڈرون کیریئر, دا شہید بغیری ایئر کرافٹ کیریئر کین لانچ UAVs, میزائل, اسپیڈ بوٹس اینڈ ہیلی کاپٹرز. تو یہ جناب بڑی ایک طاقت وہاں سے سامنے آ رہی ہے. ایران مسلسل جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت. اللہ حافظ.